وہ جلدی سے اٹھتی ہے، گاؤں کے زمیندار سے کچھ قرض لیتی ہے اور بازار سے آملیٹ بنانے کا سامان اور بریڈ کے 2 پیکٹ لے آتی ہے۔ ایک ریڈی کرائے پہ لے کر آملیٹ بریڈ کا بورڈ لگا لیتی ہے۔ آسنات نے یہ کام زندگی میں پہلی بار شروع کیا تھا، اس لیے وہ بہت نروس تھی۔ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی ریڈی پر ایک آدمی آتا ہے۔ ارے باجی، ایک مزیدار اور مسالے دار آملیٹ تو بنانا، اور 2 بریڈ بھی۔ آسنات جلدی سے آملیٹ تیار کر کے بریڈ کے ساتھ اس شخص کو دے دیتی ہے۔ وہ شخص کھانے کے بعد آسنات سے کہتا ہے، ارے واہ باجی، آپ کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ کیا بات ہے، میں نے بہت سے ڈھابوں سے آملیٹ کھایا ہے، لیکن اتنا مزیدار آملیٹ کہیں سے نہیں کھایا۔ اب تو روز یہاں سے ہی ناشتہ کروں گا۔ آسنات یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے، اور اس طرح یکے بعد دیگرے جو بھی گاہک آتا وہ آملیٹ کی تعریف کرتا۔ آسنات کو حوصلہ افزائی ملتی، اور اب دونوں بیٹے اسکول بھی جانے لگے تھے۔ چھٹی کے بعد وہ ماں کا بھی ہاتھ بٹاتے۔ 10 سال بعد، ارے ماں دیکھو، بابا کے بغیر ہمارا وقت کتنا اچھا گزرا، اور اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹھیلے کی جگہ ایک دکان کرائے پہ لے لینی چاہیے، تاکہ برسات کے دنوں میں بھی کام بند نہ پڑے۔ اور دیکھیں، آپ کا آملیٹ کھائے بنا گاؤں کا کوئی شخص اپنے کام پر نہیں جاتا۔ اتنا مشہور ہے آپ کا آملیٹ تو۔ ٹھیک ہے میرے بچوں۔ وہ لوگ ایک دکان کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور آملیٹ کے ساتھ ساتھ بوائلڈ ایگ، انڈا میگی، انڈے کا سالن اور انڈے سے بنی بہت سی دوسری مزیدار چیزیں بھی بیچنے لگتے ہیں۔ آسنات کی دکان تو اپنے گاؤں کے علاوہ قریب کے علاقے میں بھی مشہور ہونے لگی تھی، اور کچھ سالوں بعد وہ ایک بڑا ہوٹل کھولتے ہیں، اور وہ ہوٹل بھی دنوں میں ہی آسنات ہوٹل کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک دن تینوں ماں بیٹے ہوٹل کے گارڈن میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک فقیر کو لوگوں سے کھانا مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خدا کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، میں بھوکا ہوں۔ آسنات کا چھوٹا بیٹا اس فقیر کو ہوٹل کے اندر لے جاتا ہے اور اسے کھانا کھلاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بڑا بیٹا اور آسنات بھی اس فقیر کے پاس آ جاتے ہیں۔ فقیر ڈرتے ہوئے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، آسنات کا شوہر زہیب ہی تھا۔ بابا مت کہو اسے، یہ ہمارا باپ کہلانے کے قابل نہیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ ہمیں لوٹنے؟ لوٹنے نہیں، بلکہ ہمدردی وصول کرنے۔ عیاشی کر لی اپنے والد کے پیسوں پہ، اب اور پیسے چاہیے کیا تمہیں؟ بس کرو، اس کی حالت تو دیکھو، تم کتنے دنوں سے بھوکے ہو۔ مجھے معاف کر دو، مجھے پتا ہے میں تمہارا باپ کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ ہاں، میں نے عیاشی کی چوری کے پیسوں پہ، لیکن صرف 2 سال تک۔ اس کے بعد میں اتنا شرمندہ تھا کہ واپس نہیں آ سکا۔ 8 سال سے میں کام کی تلاش میں ہوں، کبھی ملتا کام، کبھی معاوضہ نہ ملتا، اور فاقے کاٹتا، اور اب بھیک مانگتا ہوں۔ مجھے اپنے کیے کی سزا ملی، اور میں نے خوشی خوشی سزا کاٹی۔ اب تو مجھے معاف کر دو۔ آسنات کو زہیب پہ ترس آ جاتا ہے، وہ اسے اپنے ہوٹل میں کام دے دیتی ہے، لیکن دونوں بیٹوں نے بچپن کے علاوہ زہیب کو کبھی بابا نہیں کہا۔ زہیب صرف ایک فقیر بابا ہی تھا ان کے لیے۔ صحیح کہتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔